السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج کا جو وظیفہ ہے انتہائی پرتاثیر اور خاص الخاص وظیفہ ہے کہ جس سے آپ کے پاس ہو غیب کے خزانوں سے اللہ پاک کو مال و دولت عطا فرماتا ہے، اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے، انتہائی مشکل میں پھنس جائیں اور کوئی بھی آپ کو حل نظر نہ آئے، تو آپ اس وظیفے کو مکمل طور پر اختیار کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جتنی بھی مالی تنگی ہے، جتنی بھی مالی پریشانی ہے آپ کو، اور جتنی بھی آپ کے گھر میں غربت ہے، وہ مالک کریم اس کلام کی برکت سے دور فرما دے گا۔ اور اس وظیفے کو آپ پیسوں کا چیک کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، اتنا تیزی سے اثر کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ ہے اتنا تیزی سے آتا ہے کہ جیسا کہ آپ کی جیب میں چیک پڑا ہو اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے اور آپ بینک میں جا کر کے اس چیک کو کیش کروا لیں۔ تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کو آپ کی ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اور حالات ایسے بن چکے ہیں کہ ہر آدمی مالی پریشانی کا شکار ہے، اور وہ اپنے گھر کے اخراجات تک پورے نہیں کر پاتا۔ جو اپنی ضروریات کو، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نیند آنا مشکل ہو گئی۔ سوچ و بچار کے اندر 24 گھنٹے ٹینشن، 24 گھنٹے جو ہے وہ خیالات کے اندر، کھانا پونا وہ بھول جاتا ہے اس ٹینشن کی وجہ سے۔ تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی مالک کریم خصوصی کرم فرمائے گا، آپ کی یہ تمام پریشانی دور ہو جائیں گی۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ادرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اگر آپ کسی بھی مالی پریشانی کا شکار ہیں، آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کی شادی کر سکیں، آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی بچوں کی فیسوں کا معاملہ ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کی جو ہے آمدنی کم ہے، اخراجات بڑھ چکے ہیں، یا آپ کی آمدنی تو ٹھیک ہے لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو صرف 11 دن کر لیں، مسلسل 11 دن کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت حل فرما دے گا۔ یہ وظیفہ صرف آپ ہی کو میں نہیں بتا رہا، ہم نے سینکڑوں لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا، اور جس کسی نے بھی ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے یقینی طور پر نوازا ہے، اور اس کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوئی ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اللہ پاک نے جتنی بھی آپ کو توفیق عطا فرمائی، اپنی توفیق کے مطابق ہر روزانہ کچھ نہ کچھ صدقات کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ سوائے 3 اوقات کے کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور وہ 3 اوقات کون سے ہیں جن کے اندر آپ وظیفہ نہیں کر سکتے؟ وہ ہے نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد، اور دوپہر میں زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے وقت وہ مقرر کرنا ہے
کہ جو 11 دن تک آپ اس وقت جو پہلے دن آپ وظیفہ کریں گے اسی وقت کے اندر آپ کو کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے مغرب کے بعد پہلے دن شروع کیا تو اب 11 دن تک آپ کو مغرب کے بعد ہی وہ وظیفہ کرنا ہوگا. اگر آپ نے نماز عشاء کے بعد کیا تو آپ کو 11 دن کا جو وظیفہ ہے نماز عشاء کے بعد ہی کرنا ہوگا. آپ ٹائم تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس لیے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ ایسا وقت مقرر کریں، ایسے وقت کو وظیفہ شروع کریں کہ 11 دن تک آپ اس وقت مقررہ وقت پر تاکہ وظیفہ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو مسلسل کرنا ہے. 11 دن کے اندر ناغہ آپ بالکل نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ناغہ کر لیا تو آپ کا جو وظیفہ ہے وہ یہیں ختم ہو جائے گا. اب دوبارہ سے آپ کو وظیفہ جو ہے نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ وظیفہ احتیاط کے ساتھ اس طرح کریں کہ جب وہ ان کے پاکی کے دن شروع ہوں تو اس حساب سے وظیفہ کرنا شروع کریں. اگر وظیفہ کرتے ہوئے بیچ پہ ان کی حیض کے دن آ گئے تو وہ وظیفہ وہیں ختم ہو جائے گا. انہیں دوبارہ سے وظیفہ نئے سرے سے کرنا ہوگا. اب یہ بات تو آپ سمجھ گئے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز حاجات پڑھنی ہے. اور 2 رکعت نماز حاجات جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی پر کھڑا ہو جانا ہے. جب 2 رکعت صلاۃ الحاجات آپ پڑھ لیں گے، سلام پھیر لیں گے، آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اور سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے آپ پورا ہاتھ مٹھی بنا لیں گے اور شہادت کی انگلی سیدھی کر کے آسمان کی طرف کریں گے اشارہ اس انگلی سے، اور اپنا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف کریں گے. یعنی کہ آسمان کی طرف آپ دیکھیں گے اور شہادت کی انگلی کی اشارے کرتے ہوئے آپ نے 313 مرتبہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 313 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب 313 مرتبہ آپ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد سیدھا آپ سجدے میں جائیں گے اور سجدے کے اندر آپ کو 13 مرتبہ دوبارہ سے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں. اور تمام کلام کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ابوجداد، آپ کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات کو سارے ثواب کریں. لیکن یاد رہے اس وظیفے کو انتہائی توجہ کے ساتھ کرنا ہے، انتہائی خیال کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے گنتی کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. اور مکمل یقین کے ساتھ آپ کریں. انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر آپ جتنی بھی پریشانی ہیں، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، اللہ رب العزت وہ تمام حاجتیں آپ کی جو پوری فرما دے گا. آپ کی جو پریشانی ہے ان کو دور فرما دے گا. ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے لیے تو لائک اور شیئر کریں. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.